من اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الخلائق والبريات وعالم الجهر والخفيات وبيده ملكوت الأرضين والسماوات. والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الطهي المكي المدني المبعوث على العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الشاكرين الصابرين الراشدين المهديين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بابت بلند صلوات. تمام تر حاضرین و سامعین سے سب سے پہلے میں ملتمس ہوں کہ محترم مکرم بانگ ادارہ منہاج-ul-Hussain حضرت علامہ الحاج ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب کے والدین مرحومین مقبورین، دیگر تمام افراد خاندان، آپ کے اپنے اپنے گھروں کے افراد اور بالخصوص مفسر مقتل سادات ہمارے محترم مکرم مرحوم و مغفور بھائی محمد عباس قومی صاحب اور حضرت بھائی حاجی صاحب کی والدہ مبارکہ اور باقی جتنے مومنین و مومنات وفات پا چکے ہیں، ان سب کی ارواح کو ثواب پہنچانے کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الحمد اور 6 مرتبہ سورۃ التوحید کی تلاوت فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. خدا کرے کہ یہ سال تمام تر ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے خواہ پاکستان میں ہے خواہ پاکستان کے باقی ممالک کے ہیں، اس سال کو ہمارے لیے بہتری کا سال ثابت فرمائے، امن و امان اور سلامتی کا سال سلامت فرمائے، اور اسی طرح پاکستان کے اندرونی اور بیرونی جو حالات ہیں ان کے لیے یہ سال بہتر سے بہتر ثابت ہو سکے. بابا بلند صلوات. ولایت محمد و آل محمد کے سائے میں زندگی کا ایک ایک سانس بسر کرنے والے میرے معظم مکرم سامعین، میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 180 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اس آیت مبارکہ میں اس فتبارک اللہ احسن الخالقین کے دعوے دار نے اپنی بے زبانی کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ یاد رکھو اللہ ہی کی ذات مبارکہ کے لیے اللہ کے منتخب شدہ نام ہے، یعنی بہتر سے بہتر جو نام ہے وہ اللہ ہی کی ذات مبارکہ کے لیے ہے. فَادْعُوهُ بِهَا، جب بھی تم اللہ کو پکارو، جب بھی تم دعا مانگو تو تمہارے لیے تمہارے اللہ کا جو حکم ہے فَادْعُوهُ، یعنی مجھ اللہ کو طلب کرو، مجھ اللہ سے دعا مانگو، مجھ اللہ سے رابطہ قائم کرو بِهَا، ان اسماء الحسنى کے وسیلے سے. یعنی جب بھی دعا مانگو، جب بھی مجھ سے کچھ طلب کرو تو ان اسماء الحسنى کا واسطہ اپنے اور میرے درمیان قائم و دائم رکھو. یہ ہے ایک آیت. اب میں آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ کی آیت پڑھ رہا ہوں. اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى. اللہ فرما رہا ہے اللہ لا الہ الا ہو، کہ وہی معبود حقیقی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. معبود ہیں لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے، لیکن معبود حقیقی صرف اور صرف اسی کی ذات ہے. اللہ وہ معبود حقیقی ہے کہ اس کی اپنی ذات کے علاوہ اور کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. لہ الاسماء الحسنى، اور اس معبود حقیقی کے لیے احسن سے احسن ترین نام ہے. یہ ہے دوسری آیت. اب میں آپ کے سامنے سورہ الحشر کی آیت پڑھ رہا ہوں جس میں اللہ پھر ارشاد فرما رہا ہے هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى. درود پڑھیے گا. وہ اللہ ہی تو ہے الخالق، جو خالق ہے، خالق کل شیء، 80,000 عوالم میں سے جو شے ہے. درود پڑھیے. علامہ صاحب تشریف لے آئے.
ناظرین کھڑا ہو آج یہ خیریت ہے مزاج بخیر ہے اللہ ہی وہ خالق ہے کہ 80,000 عوالم جو علماء نے 18,000 عوالم سے لے کر 70,000 عوالم سے بڑھ کر جو اب تحریر پیش کی ہے وہ ہے 80,000 عوالم تقریباً وہ بھی تقریباً حتمی طور پر نہیں. اللہ اکبر. آج تک حضرت بشر یہ نہیں سمجھ سکا کہ عوالم کی تعداد کتنی ہے, تو جس کے صدقے میں عوالم بنے ہیں لَوْنَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقَ, میرا حبیب اگر میں تجھے خلق نہ کرتا تو میں کائنات کی کوئی شے وجود میں نہ لاتا. تو جب ہم عوالم کی تعداد نہیں سمجھ سکتے تو جس کے صدقے میں عوالم بنے ہیں اس کی حقیقت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو یہاں پر گزاری یہ ہے اللہ ہی خالق کل شیء, اللہ ہر شے کا خالق ہے. کبھی کوئی شیعہ خطیب, کوئی مولوی, کوئی ملن موالی, کوئی ذاکر, کوئی مالکی, میں اکثر کہا کرتا ہوں آپ کے علم میں ہے, سارے چہرے میرے جانے پہچانے تشریف فرمائیں کہ ہم میں سے کوئی بھی علی کو اللہ نہیں مانتا, ہم میں سے کوئی بھی علی کو اللہ نہیں کہتا. ہم البتہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ اللہ ہر شے کا خالق ہے, اور علی کے لیے اللہ خود اعلان فرما رہا ہے فَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, کہ ہم نے ہر شے کا علم گن کر سینہ امام مبین میں یعنی علی کے سینے میں رکھ دیا ہے. تو جس علی کے سینے میں ہر شے کا علم ہے, جب اس کا سینہ محتاج آپریشن نہیں ہوا. شکریہ آپ کو بولنے نہیں دے رہی نا, آپ بولے چپا کے بیٹھے موسمی اثرات سے بے نیاز ہو کر مومنٹم سے پوری انرجی سے میرے نعروں کا جواب دینا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت زندہ باد, یزیدیت زندہ باد. اندازہ لگائیے میں بڑی جلدی سے کو فکر لے گیا اور آپ خاموش ہو گئے, اور یہ عجیب بالکل چپ کر گیا ہے جس کے لیے مجھے بیٹے سے کہنا پڑ گیا کہ طالب علم تو بولا کرتے ہیں, بولو گے تو آئندہ ممبر سے کسی کو بلواؤ گے. تو یہاں اللہ فرما رہا ہے ہم نے ہر شے کا علم گن کر احساس کر کے شمار کر کے علی کے سینے میں رکھ دیا ہے. تو جس علی کے سینے میں ہر شے کا علم ہے, جب وہ محتاج آپریشن نہیں ہے, جب جبرائیل نے آ کر اس سے سینے کا آپریشن نہیں کیا, تو جس نبی کے علی کے لیے علی کہہ رہا ہے کہ میرا علم ھذا لعاب رسول اللہ, یہ رسول اللہ کے لعاب کا اثر ہے, تو پھر وہ نبی اللہ کا نام لینے میں آپریشن کا محتاج کیسے ہو سکتا؟ تو جنہوں نے آج تک نبی کو نہیں پہچانا وہ علی کو کیسے پہچانے؟ تو هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی, وہ اللہ ہی تو ہے جو عدم سے وجود میں لانے والا ہے, وہ اللہ ہی تو ہے جو بغیر اسباب کے قطرہ آب سے تصویریں بنانے والا ہے. اس کے لیے اسماء الحسنی ہے, اس کے لیے احسن ترین نام ہے. میرا حبیب جس سورۃ نمبر 2 کی آیت پڑھ رہا, میرا حبیب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق
سوال کرتے ہیں کہ اللہ کیا ہے، کہاں ہے، کیسا ہے، کس جگہ ہے؟ تو ان سے کہہ دو ان کو سمجھانے کے لیے کہ میرا اللہ خود جواب دے رہا ہے، فاعل قریب ہوں، اے میرے بندے تجھے پتہ ہی نہیں ہے میں تیرے اتنے قریب ہوں کہ نحنو اقرب من حبل الورید، ہم ہر ایک کی اشارت سے زیادہ قریب ہے۔ میں تو قریب ہوں، آیا تو بھی میرے قریب ہے؟ تو یہی رہا اور پھر ارشاد ہو رہا ہے اجیب الدعوت اذا دعان، جب بھی مجھے کوئی پکارنے والا بلانے والا پکارتا ہے بلاتا ہے، سونے والے کی بات نہیں ہے، جاگنے والے کی بات ہے کہ جب کوئی مجھے جاگ کر پکارتا ہے بلاتا ہے تو اجیبو، میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ لیکن بلاتے وقت یہ ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ مجھے ان ناموں سے نہ بلاؤ جو تمہارے خیالی نام ہیں۔ یہ فکر میں پھر کہوں گا، فَدْعُوهُ بِهَا، اللہ کو جب بھی پکارو ان ناموں کے ساتھ پکارو جو اللہ کے منتخب شدہ نام ہیں، یعنی اللہ کو جب بھی پکارو دعا مانگو، جعلی ناموں سے مت پکارو، اپنے خیالی ناموں سے مت پکارو۔ ہمارا مرکز علم ہے یہ مقام، اسی لیے میں تشریح نہیں کرتا، میں لفظوں کا سہارا لے کر گزرنا چاہتا ہوں۔ ان ناموں سے مت پکارو جن ناموں کو لیتے وقت تمہاری زبانیں لڑکھڑا جائیں۔ پھر اور فکرہ دیتا ہوں، مجھے تسلی نہیں ہوئی آپ خاموش رہ گئے، میں فکرہ بدل دیتا ہوں۔ ان ناموں سے مت پکارو جن کا ترجمہ کرتے وقت تمہارے گھر کے افراد سننا گوارا نہ کریں، بلکہ فَدْعُوهُ بِهَا، اللہ کو جب بھی پکارنا ہے اسماء الحسنی کے ساتھ پکارو، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ وہ تمہاری دعا سنتا ہے یا نہیں سنتا۔ اب یہاں دیکھنا یہ پڑے گا کہ وہ اسماء الحسنی کون سے ہیں، جن کے ذریعے سے ہم نے، جن کے واسطے سے ہم نے اللہ کو بلانا ہے، وہ اسماء الحسنی کون سے ہیں۔ اب یہاں میں حوالہ دیتا ہوں اپنی عادت خطابت کے مطابق، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1، پارہ نمبر 1، صفحہ نمبر 25، میں وہاں سے لے کر پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے علامہ فخر الدین رازی کے حوالے سے لکھا ہے، یعنی یہاں اپنی تفسیر میں تفسیر کبیر کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ 3000 اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ تھوڑا تھوڑا آپ بولیں کیونکہ کرسی پہ بیٹھنے والے تو بہت کم بولتے ہیں، وہ صرف ہمیں بولنا پڑتا ہے، باقی جو بیٹھ جاتے ہیں وہ چھایا نشان نہیں سمجھتے۔ ضرور پڑھیے گا سارا میں یہ کلمات ادا کر گیا ہوں جو مجھے نہیں ادا کرنے چاہیے تھے، لیکن کیا کروں جب آپ نہیں بولتے تو پھر مجھے کچھ نہ کچھ کہنا پڑ جاتا ہے۔ ایک بار پھر ضرور پڑھے سارا۔ کہ 3000 اللہ کے صفاتی نام ہے، اس کے بعد وہ لکھتے ہیں نہیں، علامہ رازی صاحب کے نزدیک اللہ کے 5000 صفاتی نام ہیں، جن میں سے 1000 قرآن اور احادیث میں ہیں، 1000 صفاتی نام تورات میں ہیں۔ ایک پہلے تورات نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے کوئی کتاب، آسمانی کتاب تورات سے پہلے نازل نہیں ہوئی۔ پہلے جتنے نازل ہوئے صحیفے نازل ہوئے ہیں جن کی تعداد 100 کے قریب ہے۔ پہلی کتاب جو آسمان سے نازل ہوئی ہے کتاب کی صورت میں لوح کے اعتبار سے وہ تورات ہے، تو تورات میں 1000 اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ اس کے بعد زبور میں 1000 اللہ کے صفاتی نام ہیں،
اس کے بعد انجیل میں 1000 اللہ کے صفاتی نام ہے. اب قرآن اور حدیث میں 1000 اور باقی یہ 3000، یہ مل کے بن گئے کل 4000. پھر لکھتے ہیں کہ 1000 اللہ کے صفاتی نام لوح محفوظ میں ہیں، اور اللہ کہتے ہیں فَذْكُرُوا بِهَا، مجھے ان ناموں کے ساتھ پکارو. تو لہذا جو ان ناموں کے عالم ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کو ان ناموں کے ساتھ پکارنا چاہیے. ہم یہاں پر یہ عرض کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں کہ آپ کسی کے لیے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ علم کسبی کی آغوش کا پرمردہ عالم، یعنی یہ علم کسبی کی آغوش کا پرمردہ عالم قرآن کا تو عالم ہے، تورات کا تو ہے، زبور کا تو ہے، انجیل کا تو ہے، لیکن جس علامہ نے آج تک لوح محفوظ کو دیکھا ہی نہیں، جسے حقیقت لوح محفوظ کا علم ہی نہیں ہے، جو جانتا ہی نہیں ہے کہ لوح محفوظ کی حقیقت کیا ہے، وہ کیسے بتائے گا کہ وہ 1000 نام کون سے جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے. لہذا ہمیں تلاش کرنا پڑے گا. اب تو کوئی ہمارے نزدیک نہیں، آپ کے علماء کے نزدیک بھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں تمام حق کو ہوں، عالم القرآن ہوں یا عالم الانجیل ہوں یا عالم التورات ہوں یا عالم الزبور ہوں. اگر کسی نے دعویٰ کیا تھا تو وہ آغوش محمدی کا پرمردہ صرف علی ہے. آپ نعرہ لگا دینا، مولانا کو تکلیف نہ کرنی پڑتی. آپ چپ کر رہے ہیں اس لیے مولانا نے آپ کو دعوت دے دی ہے. میرے نعرہ تو وہ صرف ذات علی ابن ابی طالب ہے جس نے ہمیشہ یہی کہا سلونی سلونی کمران تک کے دھونی. مولانا فرما رہے تھے نا کہ ابن قوہ نے یہ سوال کیا، یہ سوال کیا. علی فرماتے ہیں کرو، پوچھو مجھ سے، اہل تورات مجھ سے سوال کریں، جواب تورات سے دوں گا. سوال وہی ایک ہو، اہل زبور سوال کریں، جواب زبور سے دوں گا. سوال وہی ایک ہو، اہل قرآن سوال کریں، جواب قرآن سے دوں گا. جواب ایسا ہوگا، اہل انجیل سوال کریں، جواب سوال وہی ہو، جواب انجیل سے دوں گا. جواب ایسا ہوگا، ہر کتاب پکار کر کہے گی کہ علی نے وہی کہا ہے جو اللہ نے میرے دامن میں لکھ دیا ہے. تو آج یہ کہہ لو کہ جی فلاں امام النحو، امام التفسیر، امام التاریخ، امام الحدیث، امام الفقہ جو ہے بجا ہے جہاں ہے، جس مقصد سے فکرہ دے رہا ہوں تشریح نہیں کروں گا. آپ میں سے اگر بات بھی بول پڑے تو میں سمجھوں گا سارا مجمع بولا ہے، نہ بھی بولا تب بھی کوئی نہ بولا تشریح نہیں کروں گا. حضور یہ کسی کے لیے یہ کہنا کہ یہ فلاں فن کا امام ہے، فلاں علم کا امام ہے، فلاں علم کا امام ہے، دیکھنا پڑے گا کہ ان کا آخری منبع جو جہاں موجود ہے کیا اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر میرے 2 سال امام باقر اور صادق کے قدموں میں نہ گزرتے ہیں. اگر میری زندگی کے 2 برس حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام صادق علیہ السلام کے قدموں میں بسر ہو گئے لحلق النوما، تو یہ نام نہیں ثابت ہلاک ہو جاتا. بس میں آگے نہیں بڑھتا، یہی رک جاتا. اب اسی حالات کو دیکھیں، آگے پیچھے اور پیچھے اور پیچھے. بڑا صاحب جیونا کمال ہے، تھوڑے چپ ہے تو بہتر. یعنی کون کہہ رہے ہیں؟ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اگر یہ 2
کسی خطاب کو لے کے چلے اور ماضی میں آئے، آتے جائے آتے جائے آتے جائے. ادھر بیٹے ہیں، ان کا باپ دیکھے اور ادھر کہنے والے کو دیکھے جو کہہ رہا ہے کہ اگر علی نہ ہوتا. اس کے متعلق ہمیں بتانا پڑے گا کہ وہ کون ہے جو یہ بتا سکے کہ لوح محفوظ میں جو نام ہے یہ اسماء الحسنی کون ہے یا حقیقت لوح محفوظ کیا ہے. اب میں یہاں اپنے مدرسے کے ماحول میں حوالہ دے رہا ہوں. کتاب کا نام ہے، پہلے میں حوالہ دیتا ہوں اہل سنت کی کتاب کا، اس کے بعد میں حوالہ دوں گا اہل تشیع کی کتاب. جو پہلے میں حوالہ دے رہا ہوں اہل سنت کی کتاب کا، اس کا نام ہے حضرت سید محمد صالح کشمی کی کتاب مناقب مرتضوی. سن 2002 میں سب سے پہلے یہ بمبے میں شائع ہوئی تھی اور تقسیم پاکستان کے بعد یہ لاہور سے اندرون موجی دروازے سے یہ کتاب شائع ہو چکی ہے. لیکن میرے پاس الحمدللہ اصل کتاب کی فوٹو کاپی موجود ہے. جب میں حیدرآباد تک گیا تھا تقریر کرنے کے لیے تو وہاں کے ایک علامہ جو علامہ رشید ترابی صاحب مرحوم کے خاندان سے تھے، ان سے میں نے اس کتاب کا تذکرہ کیا. انہوں نے فرمایا میری لائبریری میں ہے. تو میں نے کہا میں آپ سے تحفہ یہی چاہتا ہوں کہ مجھے اس کی فوٹو کاپی کرا دیں. اور انہوں نے اس کی اصل کتاب کی فوٹو کاپی مجھے کرا دی. خدا اگر زندہ ہے تو ان کی زندگی دراز کرے. ضرور پڑھیے گا. پھر میری نظر سے یہ کتاب بھی گزری جو اندرون موجی دروازہ لاہور سے شائع ہوئی ہے. اس میں یہ درج ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے برسر منبر ایک خطبہ پڑھا ہے. وہ خطبہ تو نہیں پڑھ رہا، اس کے چند فقرے پڑھ رہا ہوں، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا ایھا الناس انا وجہ اللہ. یہ خطبہ پیچھے سے چلا آ رہا ہے. ایھا الناس انا وجہ اللہ، انا جنب اللہ، انا ید اللہ، انا عین اللہ. اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں انا البرہان الصادق، انا القرآن الناطق. اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں انا نون والقلم، انا اللہ المحفوظ. جو اللہ کو اللہ منوانے والے اسماء ہیں اور اس لوح محفوظ کی حقیقت کا دوسرا نام یہ علی ابن ابی طالب ہے. یہ حوالہ تھا اس کتاب کا. اب میں حوالہ دے رہا ہوں آل شیعہ حضرات کی کتاب کا. کتاب کا نام ہے بحار البحر، جلد نمبر 25، صفحہ نمبر 5 اور صدر نمبر 5 اور 6. یہ اتنا تفصیلی حوالہ میں نے اس لیے دیا ہے کہ اگر کوئی میرا طالب علم بھائی عزیز بیٹا ایمانی روحانی میرا برخوردار اپنی لائبریری جو یہاں موجود ہے اس میں سے دیکھنا چاہے تو اسے دیکھنے میں کسی قسم کی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ نمبر ہے مطبوعہ بیروت لبنان ہے. یہ نمبر ہے، یہ صفحہ نمبر ہے، 70 نمبر ہے، 5 اور 6. میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ یہ اسماء الحسنی کون ہیں؟ جن کے وسیلے سے، جن کے واسطے سے بچوں تھوڑا بولا میں تیسری چوتھی میں پڑھتا تھا جب میں نے تقریر شروع کی تھی. جو بھی پڑھتا تھا
میں اسے داد دیتا، وہ مجھے دعا دیتا۔ پھر مجمع کو ہم کہہ سکیں کہ جب ہمارا زمانہ یہ تھا تو بچوں آپ اپنے اندر عادت ڈالے، یہ نہ سوچا کریں کہ میں مغنی پڑھ رہا ہوں، میں کفایہ پڑھ رہا ہوں، میں رسائل پڑھ رہا ہوں، میرے شایان شان نہیں واہ کرنا۔ جب ترابی صاحب شان داد دے سکتے ہیں تو آپ تو ان کے بچوں کے برابر ہیں۔ تو جب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے رسول مولا امام باقر یہ بھی ذہن میں رہے، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چچا کہہ کے پکارتے تھے۔ جب بھی جناب جابر سے آپ فرماتے تھے تو آپ فرماتے تھے چچا جابر۔ تو جب جابر بن عبداللہ نے یہ انصاری نے سوال کیا کہ مولا وہ اسماء الحسنی کون سے جن کے ذریعے سے ہم نے اللہ کو بلانا ہے، پکارنا ہے، تو ایک یہ ہے تعبیر جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، معصوم ابن معصوم حضرت باقر القلوب۔ بھائی بڑی بات ہے، اگر آپ جانتے ہیں میری زندگی لاہور میں گزر رہی ہے کہ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جس راوی سے میں روایت بیان کر رہا ہوں یا جس سے میں حدیث لے رہا ہوں وہ معصوم ہے، وہ بھول نہیں سکتا۔ صرف ہم کہہ سکتے ہیں کہ حدیث سے لے کر 12ویں حادی تک یہ سب کے سب معصوم ہیں، ان کے لیے نہ نسیان ہے نہ ہدیان ہے۔ تو اب امام نے ارشاد فرمایا، حضرت باقر علیہ السلام نے، آپ فرماتے چچا جابر سنو، نحن واللہ الاسماء الحسنی۔ بیٹا جی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایمان کا قسم کھانا، دیکھیں اس بچے کا قسم کھانا اور بات ہے، میرا قسم کھا لینا۔ اور جن ممبریاں کی عادت ہے، مولوی صاحبوں کی عادت ہے، جب بھی ممبر پر بیٹھ کے کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، ان کی عادت ہے قسم کھانا۔ میرا قسم کھانا اور بات ہے، ترابی صاحب کا امامہ سر پہ رکھ کر قسم کھانا اور بات ہے، اور ہمارے علامہ صاحب کا ڈاکٹر محمد اکبر کا قسم کھا کے بات کرنا اور بات ہے، لیکن آیت اللہ وحید خراسانی صاحب کا قسم کھا کے بات کرنا۔ اب اسی سلسلے کو بڑھا کر لے جائیں، امام پاک تھا، معصوم امام تھا، معصوم ابن معصوم، حضرت باقر القلوب قسم کھا کے ارشاد فرما رہے ہیں، چچا باقر نحن واللہ الاسماء الحسنی، رب اکبر کی قسم وہ اسماء الحسنی جن کے ذریعے سے اللہ کو بلانا ہے، جن کا واسطہ لے کر اللہ کو بلانا ہے، واللہ نحن وہ اسماء الحسنی ہم ہیں۔ اور اگلا امام کا فرمان آپ چند سے زیادہ میرے پاس لفظ نہیں ہے، آپ کوثر سے بھی زیادہ سینے پہ لکھنے کے قابل ہے۔ امام فرماتے ہیں لا يقبل اللہ من العباد عملا الا بمعرفتنا۔ چچا جابر سن لے، اللہ کسی عبادت گزار کی اس وقت تک عبادت قبول ہی نہیں کرتا جب تک اس کے دل میں ہماری معرفت نہ ہو۔ جیتے رہے، سلامت رہے، یہ ہے اسماء الحسنی جن کے واسطے سے اللہ کو بلانا ہے، جن کے واسطے سے اللہ کو پکارنا ہے۔ جن میں دعائیں مانگتا ہوں اللہ سنتا نہیں، تو اسماء الحسنی سے کوئی مانگتا نہیں، اللہ تیری سنے گا کیسے؟ اب یہ تھا ایک حوالہ۔ اب ہم آتے ہیں مولا علی علیہ السلام، آپ نے بھی کیا کرو دھون بہت زیادہ ہے، آتے آتے بھی بہت وقت لگ گیا ہے اور جاتے ہوئے بھی یہی خطرہ ہے، تو اس لیے آج کوشش کروں گا کہ بہت کم یعنی گھنٹے کے اندر میں بات کو سمیٹ سکوں، اور انشاءاللہ سمیٹوں گا چونکہ میری آج پوری ہے۔ تو یہاں پر حضرت علی علیہ السلام نے، اب یہ بھی اسی بحال میں ہے، اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا ہے، قال علی، علی فرماتے ہیں انا الاسماء الحسنی التي امر اللہ
ان یدعا بہا، لوگوں سن لو اللہ کے اسماء الحسنی وہ ہم ہیں جن کے لیے اللہ حکم دے رہا ہے کہ اللہ کو جب بھی پکارو انہی اسماء الحسنی کے وسیلے سے پکارو، انہی اسماء الحسنی کے واسطے سے پکارو۔ مجھے یقین ہے، پورا یقین ہے، حق و یقین ہے کہ جن کتابوں میں میں نام دے رہا ہوں وہ یہاں لائبریری میں موجود ہوں گے۔ پہلی کتاب کا نام ہے روضۃ الوارثین، یہ ہے ایک کتاب۔ دوسری کتاب کا نام ہے ولایت و علم امام، یہ ہے فارسی میں، یہ بھی یقیناً یہاں موجود ہو۔ ان دونوں کتابوں میں درج ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ معمولی صحابی نہیں ہے، میں تو خیر طالب علم ہوں، یہ علماء آپ کو بتائیں گے کہ جو 7 افراد جناب سیدہ کی نماز شہادت میں موجود تھے ان میں سے ایک عبداللہ بن مسعود بھی ہے، چند ایک روایات کے مطابق، لہذا یہ معمولی صحابی نہیں ہے۔ انہوں نے مولا کی بارگاہ میں، رسول کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج میرا دل چاہتا ہے میں حق کو دیکھوں۔ بابا جی میں سونے نہیں کیا کرتا، گستاخی معاف، ہر شے برداشت کر سکتا ہوں لیکن کسی کا سونا برداشت نہیں کر سکتا۔ میں کہتا ہے حق دکھا۔ رسول پاک نے سر اٹھایا، زیر لب مسکرائے، فرماتے ابن مسعود سامنے والے حجرے میں چلے جاؤ، جا کے حق کو دیکھ لو۔ اب وہ عبداللہ بڑی مہربان عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جلدی سے میں بڑھا اور سیدھا میں حجرے میں داخل ہو گیا۔ جیسے میں داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ علی ابن ابی طالب یصلی نماز پڑھ رہا ہے۔ علی نے نماز پڑھتے ہوئے دعائیہ ہاتھ بلند کیے اور بلند کر کے علی نے اپنی دعا میں کہا اللہم بحق محمد، اللہم بحق محمد نغفر للخاطئین من شیعتی۔ یا اللہ تجھے ذات محمد کا واسطہ میرے شیعوں میں سے گناہگاروں کو ڈھک لے۔ اور جا کر عرض کروں یا رسول اللہ، علی جیسا مشکل کشا، علی جیسا حاجت روا، علی جیسا بن جاؤ بابا، اپنی دعا میں آگ کا واسطہ دے رہا ہے۔ یہ دیکھ کر میں جلدی سے دوڑا، اب جو رسول کے حجرے میں آیا تو اب 7 آسمان میری نگاہوں میں گھوم گئے۔ اب جو میں نے دیکھا محمد یصلی، رسول بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور اسی نماز کی حالت میں رسول نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور ہاتھ بلند کر کے کہا اللہم اغفر بحق علی للخاطئین من امتی۔ یا اللہ تجھے علی کا واسطہ میری امت کے گناہگاروں کو بخش دے۔
عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں آئین حیرت بنا، یعنی حیران ہو گئے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہمیشہ وسیلہ کسی کی بارگاہ میں اسے بنایا جاتا ہے جو اس بارگاہ میں سب سے زیادہ حق کے قرب رکھتا ہو۔ اگلا فکرہ تو مجھے نہیں دینا چاہیے، بیٹا جانی، میرے بچوں، میرے عزیزوں، آپ نہیں بولیں گے تو ہم اوپر سے فرشتہ تو نہیں لائیں گے جو اچھا آپ نہیں بولیں گے ہم نثار ہو جائیں گے۔ پورا سال محنت کرتے ہیں، ایک ایک کتاب کا ایک ہدف ڈھونڈتے ہیں کہ غلط نہ ہو جائے۔ آج کل جو دور آ چکا ہے وہ فوراً غلط پہ لے رہا ہے، لوگ تو عدالت میں پہنچ رہے ہیں، تو کاغذ کا آپ ہماری حوصلہ افزائی ہو کیا کریں، درود پڑھیں، سلام آپ کے رزق میں برکت دے، لیکن آپ کی زبان میں بھی تو تاثیر ہے جو ہمیں دعائیں چاہیے۔ دل کے سلام پڑھیے، سلام ایک صاحب نے اپنے بچے کو داخل کرانا تھا، ہے نہیں، میں سمجھانے کے لیے ملتان میں ایک صاحب نے اپنے بیٹے کو داخلہ دلوانا تھا منہاج-ul-Hussain میں۔ ایک سے پوچھا بھائی کیسے کروں، کیا کروں، کیا پروسیجر ہے؟ سب نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، البتہ حاجی صاحب ان کے ہر سال دورہ پڑھتے ہیں، ان کے پاس چلے جائیے، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ وہ آگے میرے پاس کہ جبرا اپنے بچے کو داخلہ دلوانا ہے ڈاکٹر صاحب کے منہاج-ul-Hussain میں، تو مہربانی کیجیے۔ میں نے کہا گھبرائیے نہیں، بس میں ابھی انہیں عرض کرتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ بے شک میں عرض کر رہا ہوں لیکن وہ میری عرضی کو رد نہیں کریں گے۔ معلوم ہوا وسیلہ اسے بنایا جاتا ہے جس کے سوال کو رد نہ کیا جاتا۔ تو اب عبداللہ بن مسعود حیران ہو گئے کہ علی کے پاس جاتا ہوں تو وہ نبی کا واسطہ دے رہے ہیں، نبی کے پاس آتا ہوں تو وہ علی کا واسطہ دے رہے ہیں۔ ان دونوں میں سے میں نے آپ کو لانا تھا، ان دونوں میں سے اللہ کی بارگاہ میں مقرب ترین کون ہے کہ جس کا واسطہ اللہ رد نہیں کرتا؟ یہ سوچ رہے تھے، رسول نے نماز کو تمام کیا، دیکھا، فرمایا ابن مسعود کس شک میں گم ہو گئے ہو؟ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا چاہت کو دیکھ لے، میں نے وہاں بھی دیکھا یہاں بھی دیکھا، وہاں دیکھا تو علی آپ کا واسطہ دے رہا ہے، یہاں دیکھا تو آپ علی کا واسطہ دے رہے ہیں، آپ دونوں میں سے مقرب بارگاہ الہیہ کون ہے؟ فرمایا بس اسی سوچ میں پڑ گیا ہے، اتنا بڑا صحابی ہونے کے باوجود کیا تم نے مجھ سے سنا نہیں علی منی وانا میں ہو؟ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ تمہید خط 15 منٹ باقی ہے، کوشش کروں گا 15-20 منٹ کے اندر میں بات کو تمام کر سکوں۔ آج کا سکالر آف اسلام جس پر دوران محرم بھی میں تقریریں کیا کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا جب تک خدا نے مجھے توفیق بخشی ہے۔ اگر وہ اپنے مسئلے پر رہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اس کا مسئلہ اس کو مبارک، اور اگر ہمارے مسئلے پر اعتراض کرے گا تو سوشل میڈیا کا دور ہے، جواب دینا ہمارا فرض ہے۔ ہم اپنی نئی نسل تک، ہم اپنے نوجوانوں تک یہ جواب پہنچانا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں۔ جو تمہارا عقیدہ ہے اپنے عقیدے پر رہو، ہمیں کوئی غرض نہیں، لیکن جب تم ہمارے عقیدے کے متعلق گفتگو کرو گے تو ہمیں برسر عام یہ جواب دینا پڑے گا۔ آج تم اپنے گلے میں کہتے ہو، اس کے آگے سامنے بیٹھے ہوئے 15-20 کتابیں سامنے رکھی ہوئی ہیں، ایک سائڈ اس کا آپس سکھایا ہوا، طوطے کی طرح پڑھایا ہوا،
منی فاطمہ بضعۃ منی، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ تو اس نے تبسخرانہ انداز میں جو میں نے اس کا قلب دیکھا ہے کیا کہا لگایا ہے، زور سے نہیں، ہنسی والا کیا کہا لگا، کہتا ہے چھوڑو چھوڑو ان باتوں کو، کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ ہم بھی تو اپنے بیٹے سے یہی کہتے ہیں کہ یہ بیٹا مجھ میں سے ہے، ہم بھی تو اپنی اولاد کے لیے یہی کہتے ہیں کہ یہ ہم میں سے ہے، تو اگر رسول نے کہہ دیا تو اس میں فضیلت کون سی ہے؟ یہ تو محبت کا انداز ہے، جس طرح ہم اپنی محبت میں کہہ دیتے ہیں یہ میرا بیٹا مجھ سے ہے، اسی طرح رسول نے بھی کہہ دیا علی مجھ سے ہے، فاطمہ مجھ سے ہے، حسن مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے۔ مولانا آج میں پڑھ نہیں رہا، آج میں صرف دو لفظ دے رہا ہوں، اس پر مفصل تقریر ہوگی، لاہور میں اگر رجب میں آیا تو رجب میں ہوگی، یا جب بھی آنا ہوا یا جہاں کہیں جا رہا ہوں، ابھی میں نے اسلام آباد جانا ہے انشاءاللہ مفصل میری انہی دنوں میں تقریر ہوگی۔ تو ہم نے ابھی 4 دن پہلے جو کلپ اس کا دیکھ لیا وہ بچے گواہی دیں گے، 4 دن پہلے اس کا کلپ جاری ہوا ہے کہ سوا اہل حدیث کی نماز کے باقی سب کی نمازیں نولی لگ رہی ہیں۔ میں اس کا بھی جواب دوں گا کہ کیا نماز میں ہم سورۃ الحمد نہیں پڑھتے؟ کیا نماز میں ہم انا اعطیناک الکوثر نہیں پڑھتے؟ کیا ہم نماز میں سورۃ الکہف نہیں پڑھتے؟ یہ ہے میرا عقیدہ کہ اللہ کے ذکر کو نورا نگرا کہہ رہا ہے۔ تمام پڑھیے گا سلام۔ میں اس بات پہ نہیں آتا ورنہ بہت آگے بڑھ جاؤں گا۔ اس شخص نے یہ کہا ہے کہ یہ محبت میں کہہ دیا کیا ہو گیا، جیسے ہم کہتے ہیں ویسے رسول نے کہہ دیا۔ ہم جب بھی کہتے ہیں اپنی خواہشات نفسانیہ کی اتباع میں کہتے ہیں، میرا خطاب ہے مجھے بھائیہ بھولنا نہ ہے، ہم جب بھی کہتے ہیں اپنی خواہشات نفسانیہ کی اتباع میں کہتے ہیں، رسول نے جب بھی کہا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اللہ کی وحی کے بغیر بولنے کا ارادہ نہیں کرتا۔ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جس محبت کی زندگی کا ایک انسان اللہ کی مشیت کے سائے میں ہے۔ یا حبیبی انت المرید بندی شریف، یا حبیبی انت المرید و انت المراد، اے میرا محمد تو ہی میرا ارادہ ہے، تو ہی میرے ارادے کا مظہر ہے، تو جو اللہ کے ارادوں کا مظہر ہے۔ تب کہتے ہو محبت میں کہتے ہو، ہم بھی کہتے ہیں اسے بھی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ میں اسے پردے میں رہنے دوں گا، جس کی سمجھ میں آ جائے صدقہ کسی دن کا وہ میرا ضرور ساتھ دے، جن کی سمجھ میں نہ آئے میں پردہ نہیں اٹھاؤں گا۔ مولانا جن کے لیے تم کہتے ہو کہ یہ مجھ میں سے ہے، تمہاری اور ان کی اصل ایک ہے۔ جن کے لیے تم کہتے ہو کہ یہ بیٹی مجھ میں سے ہے، یہ بیٹا مجھ میں سے ہے، تمہاری اور ان کی اصل ایک ہے۔ اب میں آیت پڑھ رہا ہوں، آیت کے ترجمے میں میں پردہ نہیں اٹھاؤں گا۔ آپ سے میری گزارش ہے بات پردے میں رہنے دے، جو ساتھ دے سکے دے۔ اب مولانا سنو، جن کے متعلق تم کہتے ہو کہ یہ مجھ میں سے ہے، وہ کون ہے اور تم کون ہو؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ۔ بس میں رک گیا۔ بچوں اگر سمجھ آ گئی ہے تو میری بات پہ بولو، بیٹا سمجھ میں آئے تو بولنا، باقی نہیں بولیں گے۔ جو سمجھ
مولانا جن کے لیے تم کہتے ہو یہ بیٹا مجھ میں سے ہے، یہ بیٹی مجھ میں سے ہے، ذرا تم کی اصل دیکھو، ذرا ان کا آغاز دیکھو کہ قرآن ان کے حق میں کیا فرما رہا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِینٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِی قَرَارٍ مَکِینٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ۔ مولانا تو اور تیری اولاد اس قطرے سے ہو کہ اگر وہ قطرہ کپڑے کے دامن پر لگ جائے جب تک صاف نہیں کرتے کپڑا دیکھنا گوارا۔ کہ مجھے پردہ اٹھانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ مولانا تم اور تمہاری اولاد اس قطرے سے ہو کہ اگر وہ قطرہ تمہارے کپڑے کے دامن پر لگ جائے تو جب تک اس دامن کو صاف نہیں کرتے دھو نہیں لیتے تم کپڑے کا دامن دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اور جن کے متعلق کہہ رہے ہو ان کی طہارت پر اللہ فخر کر کے کہہ رہا ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ۔ کوئی بات نہیں درود پڑھے صلوات ایک گھنی گھنی صلوات پڑھے صلوات۔ کون کہتے ہو میں اہل حدیث میں ہوں؟ تمہارے امام لکھ رہے ہیں کتاب کا نام نوعیت حضرت علامہ وحید اہل حدیث کے ائمہ میں سے ایک امام وہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کتاب الشیب، اس کتاب میں لغات الحدیث جلد نمبر 2 کتاب الشیب غلام باغ کراچی کی چھپی ہوئی اس میں وہ لکھ رہے ہیں کہ یہ شجرۃ الطیبہ کون ہے؟ وہ امام باقر فرماتے ہیں میرے نانا نے فرمایا انا اصلھا وعلی بیٹا آپ نے بول دیا کیا نام ہے آپ؟ جی سوچ بول دیا فرحان ہے بہت فرحان بھائی تو بہت اچھا بول۔ اچھا تو یہاں مولا فرما رہے اللہ اللہ کہ میرے نانا کا فرمان ہے میں اصل ہوں، علی شجرۃ الطیبہ کی شاخ ہے، فاطمہ پہچان کا ذریعہ ہے، حسن اور حسین اس کا پھل ہے۔ اب یہ ہے ہمارا جیسا تیار ہو رہا ہے، اگر تیار نہ ہوگا تو میں اس موضوع کو آج نہ دیتا اسے میں ایک اور دن کے لیے تقریب کے لیے محفوظ رکھتا ہوں۔
لیکن نہیں، چونکہ کیسٹ ہے اس لیے میں اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں۔ یہ ہے کتاب کا نام کنز الامہات، جلد نمبر 11، مطبوعہ بیروت لبنان، حضرت علامہ ملا تقی ہندی کی، مولانا تقی ہندی کی لکھی ہوئی۔ میں وہاں سے 4 حدیثیں پڑھ رہا ہوں، باقی حدیثیں چھوڑ رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں پہلی حدیث رسول نے علی کے لیے فرمایا، ویسے یہ حدیثیں میرے بھائی کو پڑھتے ہیں، علامہ صاحب پورا گھنٹہ پڑھتا تھے، میں نے ان کے سب سنا ہوا ہے۔ ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن باقی۔ ایک یہ حوالہ ہے، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور یاد رکھو میرے باپ، علی ہر مومن کا ولی ہے۔ علی ہر مومن کا ولی ہے۔ پتہ چلے نا، بات محبت کی نہیں، بات منصب کی ہے۔ بڑا پیارا فکر تھا، آپ چپ کر رہے ہیں۔ رسول منصب منوا رہے ہیں۔ میرے بھائی پڑھ رہے تھے نا، جب میں آیت پڑھ رہے تھے نا کہ رسول پاک سجدہ کی آمد پر کھڑے ہو جاتے تھے، کہ دل کی شریف میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب بھی جناب فاطمہ آتی تھی، رسول مسجد چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے، محبت میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، منصب منواتے تھے۔ یہ ہے ایک حدیث۔ دوسری حدیث علی و منی بمنزلۃ الراسی من بدن، علی کو مجھ سے وہی مقام حاصل ہے جو میرے سر کو۔ بیٹا جی آپ کو تو خاموش نہیں ہونا چاہیے نا۔ علی کو مجھ سے، میرے بدن سے وہی مقام علی کو مجھ سے حاصل ہے جو میرے سر کو، میرے بدن سے مقام حاصل ہے۔ مولانا رسول نے کیوں کہا؟ بتاؤ اپنے سننے والوں کو، چونکہ سر کے بغیر بدن نہیں پہچانا جاتا۔ تو علی رسول کی معرفت کے حصول کا وسیلہ ہے، واسطہ ہے، منصب منوا رہے ہیں۔ تو تیسری حدیث انا وعلی من شجاعت واحدہ والناس من اشجار شتیٰ، علی اور میں ایک ہی درخت سے ہیں، جن کے شجروں کا علم نہیں ہے ان کو ملا رہا ہے۔ علی کا میرا شجرہ ایک ہے، باقی ساری دنیا کے شجرے الگ ہیں۔ اب کس چیز کے الگ ہے یہ تو ڈھونڈتا ہے۔ اب میں چوتھی حدیث پڑھ رہا ہوں اور خاتمے کے قریب پہنچتا ہوں۔ رسول فرما رہے ہیں اسی کتاب میں سے، اِنَّ عَلِيًّا لَحْمُهُ مِنْ لَحْمِي وَدَمُهُ مِنْ دَمِي وَهُوَ مِنِّي بِمَنزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ۔ علی مجھ سے ہے، یہ صرف تکلف میں نہیں کہہ رہا، رسول فرماتے ہیں علی کا گوشت میرے گوشت سے ہے، علی کا خون میرے خون سے ہے۔ ہاں اب تجھے انکار کا حق ہے، اگر تو یہ حدیث مان لے تو پھر تجھے ماننا پڑے گا کہ محمد کے بعد اگر کوئی افسر ہے تو وہ قلبی علی تھا۔ میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں حوالہ ہے جس میں صحیح بخاری کے حوالے سے میں یہ حدیث پڑھ رہا ہوں۔ کتاب کا نام فیض الباری کی شرح ہے صحیح بخاری کی، اس سے میں پڑھ رہا ہوں۔ آپ کے لاہور محمد پریس لاہور کی چھپی ہوئی ہے۔
فاطمہ، وہاں سے لے کے میں پڑھ رہا ہوں، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بنت منی من اغضبها فقد اغضبها، فاطمہ مجھ سے ہے، جس نے اس کو غضب نہ کیا اسے مجھے غضب نہ۔ اب میں پھر حوالہ دے رہا ہوں مناقب ابن معاذ علی شافعی کا، مناقب ابن معاذ علی خواتمی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ دلی شریف کا، اور اس کے ساتھ ساتھ آل رسول سید حیدر عباس سید حسین جو لاہور کے ہیں، جلد نمبر 2 کا موجود الکبیر اور باقی بہت ساری کتابیں ہیں، میرے پاس آپ پڑھ رہی ہیں، ان میں یہ تک ہے الحسن منی وانا من الحسن، حسین منی مرج الباحث میں علامہ طاہر القادری صاحب نے ان حدیثوں کو تعریف کیا ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ تو لفظوں میں میری بات لیجیے گا، جس طرح آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی ہے، میں زندگی بھر کی طرح آج پھر آپ کا شکر گزار ہوں دل کی گہرائیوں سے، اور آپ کے لیے دعا گو۔ رسول کا یہ کہنا علی منی بجا، رسول کا یہ فرمانا فاطمہ کو بدا منی سرو، رسول کا یہ فرمانا الحسن منی والحسین منی اپنی جگہ پہ صحیح، یہ فکرے کہاں لے جاؤ گے؟ انا منہ، رسول کا یہی تھا، کہاں لے جاؤ گے؟ انا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، کرو ثابت کہ رسول علی سے کیسے ہے؟ فاطمہ مجھ سے میں فاطمہ سے ہوں، افنا کرتے ہو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ نہیں بلفاق صاحب، افنا تو فکر ہوں کیا تم سوچو بچار سے کام نہیں لیتے؟ کوئی عام انسان ہے جانے والا، نبی الانبیاء، امام الانبیاء، جس کا ہر قرآن کا ترجمہ ہو سکا رہا ہے، میں علی میں سے ہوں، میں فاطمہ میں سے ہوں، میں حسن میں سے ہوں، میں حسین میں سے ہوں۔ کیوں نہیں سوچتے؟ کیوں نہیں اپنی آواز کو بتاتے کہ یہ کیوں ہے؟ لفظ میری کو دیکھنا پڑے گا۔ ہمیں حضرت علامہ محمد حسین اکبر صاحب جیسے بزرگ علماء، میرے بھائی علامہ رشید ترابی جیسے ہمارے فاضل علماء، جب ہم جیسے شاگردوں کو ابتدائی کتابیں پڑھاتے ہیں تو اس میں پڑھاتے ہیں کہ من کی کتنی قسمیں ہیں، اور یہاں جو من ہے وہ کس قسم کا ہے، اس کی پوری تشریح ہے کہ بچے جانتے ہیں، میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا جو بات میں اور بھی اوپر ہو گئے ہیں۔ یعنی ایک ہے من ابتدائیہ جو ابتدا کے معنی کو ظاہر کرتا ہے، آغاز کے معنی کو ظاہر کرتا ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا، قبلہ صاحب سے بھی میں نے عرض کیا، سافر کو من ملتان الى لاہور، میں نے سفر کیا ملتان سے لاہور تک، تو میرے سفر کا آغاز کہاں سے ہے؟ ابتدا کہاں سے ہے؟ تھوڑا کہاں سے ہے؟ ملتان سے، تو کہاں تک ہے؟ لاہور تک۔ تو یہ ملتان سے یہ ابتدا، یہ سفر کا آغاز کس نے ظاہر کیا؟ اس من نے۔ نوٹوں کا ایک ڈھیر پڑھا، میں نے کہا حد منت کراہم، میں نے نوٹوں کے ڈھیر میں سے چند ڈھیر میں سے چند نوٹ اٹھا دیے، یہ حد و منت کراہم چند درہم میں نے اٹھائے، یہ کسے بتائے؟ من نے، کیونکہ یہ جو من ہے یہ بتا رہا ہے بادیہ ہے، یہ بات کا معنی دے رہا ہے۔ اسی طرح ایک من استعلال کا ہوتا ہے، ایک من زائدہ ہوتا ہے۔